اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے محترم ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، سامعین و سامعات کرام، آج 25 محرم 1442 ہجری، 14 ستمبر 2020 عیسوی، 29 گتے بھادو 2077 بکرمی، سوموار کا دن، میں محمد مستقی مدنی آپ لوگوں کی خدمت میں صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرز جنک پور دھام دھنوشا نیپال پہ سنتے آ رہے ہیں۔ تو لیجئے سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر عظمت صحابہ پر ایک نظم سماعت فرمائیں۔ کلام شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی کا، آواز جان عالم گورکھ پوری کی، بول ہے: صحابہ کی عظمت کو یہ بات کافی، صحابہ کی عظمت کو یہ بات کافی، وہ راضی خدا سے خدا ان سے راضی۔ صحابہ کی عظمت کو یہ بات کافی، 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 وہ راضی خدا سے خدا ان سے راضی، وہ راضی خدا سے خدا ان سے راضی، یہی بات کافی، یہی بات کافی، وہ راضی خدا سے خدا ان سے راضی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم سامعین کرام، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ محمد شکیل اختر السلفی کا، اور ان کا عنوان ہے صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ۔ شیخ صاحب مکتب جالیات دارالبیضا ریاض سعودی عرب میں دعوت و تبلیغ کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو لیجئے شیخ سے سماعت فرمائیں صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، سامعین کرام، آج کا موضوع ہے صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ. وہ صحابہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اپنی آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایمان کی حالت میں، جن کی موت آئی، ان کے مقام اور درجات کیا ہیں انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کیے جائیں گے. اور ساتھ ہی ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم کے درجات، ان کا مقام، ان کی شخصیت کو بھی بتایا جائے گا. خلفاء راشدین میں ان تینوں خلیفوں کے بارے میں بالاختصار ان کا مقام اجاگر کیا جائے گا. چونکہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ قائم ہے. باطل فرقہ، گمراہ فرقے، شیعہ اور رافضی، بلکہ نصیریوں نے فرقوں میں، جماعتوں میں ایک جماعت نصیری جماعت ہے، فرقہ ہے، وہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا معبود بنا بیٹھا ہے، الہ بنا بیٹھا ہے. اور شیعہ اور رافضی بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غلو کرتے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہمیں بے پناہ محبت ہے. اس کے علاوہ تینوں خلیفے ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم، اور اس کے علاوہ ان کے علاوہ دیگر صحابہ کرام جنہیں شیعوں نے، رافضیوں نے برا بھلا کہا، گالیاں دیں، کافر تک کہہ ڈالا، ان کے باطل عقائد بھی اخیر میں انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے. لہذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ اور ان تینوں خلفاء کی شخصیت کو جانیں، تاکہ ہم ان سب کا دفاع کر سکیں. یہ ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت بیٹھ جائے. تو اسی تعلق سے ابھی آپ کے سامنے سورہ توبہ آیت نمبر 100 ہے، پڑھی گئی ہے. رب کا ارشاد ہے، اور مہاجرین اور انصار میں سبقت کرنے والے سب سے پہلے لوگ، اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے متبع ہیں، پیروکار ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا، رضی اللہ عنہم، اور وہ سب اس سے راضی ہوئے. اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں، جنت کو تیار کر رکھا ہے، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں ہمیشہ رہیں گے. یہ بڑی کامیابی ہے. میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں دیکھ لیا آپ نے، بڑی وضاحت کے ساتھ رب نے فرمایا کہ مہاجرین اور انصار میں جو پہلے اسلام لانے والے، اسلام لانے میں سبقت کرنے والے، اور پھر وہ لوگ جن لوگوں نے صحابہ کرام کی اتباع کی،
ان کے نقش قدم پر چلا، جنہوں نے صحابہ کرام سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ سب لوگ اس میں شامل ہیں۔ اللہ نے رضامندی کا اظہار کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہو گئے۔ اندازہ لگائے میرے بھائیوں، جن مہاجر اور انصار صحابی کو گالیاں دی جاتی ہیں، برا بھلا کہا جاتا ہے، لعن طعن کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ کافر تک کہہ دیا جاتا ہے، ان صحابہ کرام کا، ان مہاجرین کا، اللہ کے نبی کی تربیت یافتہ ان صحابیوں کے مقام اور مرتبہ کو کس قدر رب نے اجاگر کیا، رب نے ظاہر کیا، اور اللہ نے، ہمارے رب نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ اللہ اکبر۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام سے، مہاجرین اور انصار سے راضی ہو گئے، خوش ہو گئے، اور ان لوگوں سے بھی جو صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے، رب تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کو بھی تیار کیا۔ جنت کی بھی بشارت دی جا رہی ہے صحابہ کرام کی، جس جنت کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر رب نے کہا ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جنت کا حصول، اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی میرے بھائیوں؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہی نہیں بلکہ اللہ تعالی نے دوسری جگہ فرمایا للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون۔ مال فے کا مال یہ ان مہاجر مسکینوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکال دیے گئے ہیں، وہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رضامندی کے طلبگار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ یہی سچے لوگ ہیں۔ میرے بھائیو، اس آیت کریمہ میں مزید ان ہجرت کرنے والے مہاجرین صحابہ رسول کی شخصیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے فضل کے طلبگار ہیں، اللہ کی رضامندی کے خواہش مند ہیں، طلبگار ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ نے کہا، ایسے صحابہ کو جو اپنے گھر بار، اپنی دولت، سب کچھ زمین و جائیداد اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے چھوڑ کر اپنا پیارا وطن مکہ کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر گئے۔ اللہ نے کہا اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں، یہی سچے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صدق کی مہر لگا دی، صادق کہا، اولئک هم الصادقون۔ جنہیں گالیاں دی جاتی ہیں، جنہیں برا بھلا کہا جاتا ہے، آپ سمجھیں قرآن کریم کے اندر صحابہ کرام کے مقام اور مرتبہ کو واضح کیا گیا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کو سچے انسان بتایا گیا ہے، سچے لوگ کہا گیا، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون۔ وہیں پر انصار مدینہ، مدینہ کے انصار، وہ صحابہ جنہوں نے
مکہ سے آنے والے اپنے بھائیوں کی بھرپور مدد کی. سب کچھ صحابہ کرام کے لیے وقف کر دیا، دے دیا. اللہ نے کہا والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، اور ان کے لیے جنہوں نے اس گھر میں یعنی مدینہ اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنا لی ہے اور اپنی طرف ہجرت کرنے والے مہاجروں سے محبت کرتے ہیں، اور مہاجرین کو جو کچھ دے دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے، بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں، گرچہ وہ خود ہی کتنی سخت حاجت مند کیوں نہ ہو. اور جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچایا گیا وہی کامیاب اور بامراد ہے. میرے بھائیوں، دیکھ لیا آپ نے سورہ حشر آیت نمبر 8 اور 9 ہے. ایک طرف اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کو صادق بتایا کہ سچے لوگ ہیں، وہ صحابہ جو گھر بار چھوڑ کر مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے، اللہ نے کہا کہ یہی لوگ سچے ہیں. اور دوسری طرف ان انصار مدینہ کی بھی تعریف ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے مہاجرین مکہ کی ہر طرح سے مدد کی، اپنے اوپر انہیں ترجیح دیا، اپنی ضرورت پر ان کی ضرورت کو مقدم رکھا. ایسے انصار مدینہ کو اللہ نے کہا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں. تو ایک طرف اللہ تعالیٰ انہیں کہتا ہے صحابہ کرام میں مہاجرین کو کہتا ہے کہ یہ لوگ سچے ہیں، دوسری طرف انصار مدینہ کو کامیاب بتایا جا رہا ہے. دیکھ لیا آپ نے، سن لیا کہ اللہ تعالیٰ نے باضابطہ طور پر مہاجرین اور انصار مدینہ کی تعریف کی ہے، ان کے مقام کو اجاگر کیا ہے، ان کی شخصیت کو بتایا ہے. اللہ نے ایسے لوگوں سے اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہے، جنت کی بشارت دی ہے. جنہیں باطل فرقہ خود گمراہ ہیں اور صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام کو گالی دینے سے اللہ کے نبی نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے. حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی 3673 نمبر کی، راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا. رواه البخاری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا فرمان، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، میرے صحابہ کو گالیاں مت دو. اگر کوئی شخص ان میں سے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر ڈالے تو ان کے ایک کہتے ہیں کہ لوگوں میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر ڈالے، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کر ڈالے، تو ان صحابہ کے ایک مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. ایک مد، اس کے برابر بھی ان کا خرچ کیا ہوا مال احد پہاڑ کے برابر خرچ کیا ہوا مال بھی نہیں پہنچ سکتا، اور نہ ان کے آدھے مد کے برابر. میرے بھائیوں، ایک طرف جہاں اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو گالی دینے سے منع کیا ہے، روکا ہے، برا بھلا کرنے سے سختی سے کے ساتھ منع کیا ہے، وہیں پر صحابہ کرام کا مقام کو بھی بتایا ہے کہ اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اللہ کے راستے میں، اور صحابہ کرام ایک مد معمولی 1 کلو سے کم بھی، آدھا کلو سے کم بھی اگر کوئی شخص صحابہ میں سے اگر خرچ کرے تو اس خرچ کے برابر بھی
दूसरे लोगों का खर्च, गरचे उनका खर्च उहद पहाड़ के बराबर क्यों ना हो, मुकाबला नहीं कर सकता, पहुंच नहीं सकता। यह है सहाबा का मकाम, यह है सहाबा किराम की शख्सियत, यह है सहाबा किराम के दर्जात। मेरे भाइयों, बल्कि अल्लाह ताला ने यहां तक कहा, सूरह बकरा आयत नंबर 137 है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बि फ़क़द इह्तदू। अगर वो तुम जैसा ईमान ले आए तो हिदायत पाए। सहाबा किराम की तरह अगर हमारा ईमान हो जाए तो अल्लाह ने कहा फ़क़द इह्तदू, फिर वो हिदायत पा जाएंगे, हिदायत भी ले आएंगे, हिदायत पा लेंगे। जहां साहबे किराम का मकाम और मर्तबा इस कदर ऊंचा है, वहीं पर साहबे किराम में खलीफे अव्वल अबू बकर, उमर, उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हुम, ये खुलफा राशिदीन में आते हैं। इनकी भी दर्जात बहुत ऊंचे हैं, बड़ा मकाम है। मैं मुख्तसर में अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत बताऊंगा, उनका मकाम और दर्जा क्या था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों में, इस बात को भी बताऊंगा। फिर हज़रत उमर के बारे में, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के बारे में बात होगी इंशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अस्साबिक़ून अल-अव्वलून में से हैं, पहले इस्लाम लाने वालों में से हैं, जिनसे अल्लाह ताला ने अपनी रजामंदी का इजहार किया है, जिन्हें जन्नत की बशारत दी गई है, जिनका ठिकाना जन्नत बनाया गया है। मेरे भाइयों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके मकाम और मर्तबा इस कदर ऊंचा है, सही बुखारी की 3656 नंबर की हदीस है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा रावी हदीस हैं, कहते हैं क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कुन्तु मुत्तखिज़न मिन उम्मती खलीलन लत्तखज़तु अबा बकरिन वलाकिन अखी व साहिबी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अपनी उम्मत के किसी फर्द को अपना जानी दोस्त बना सकता, खलील बनाता, तो अबू बकर को बनाता, लेकिन वो मेरे दीनी भाई और मेरे साथी हैं। देख लिया आपने, इससे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत नुमाया होती है। हम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो पहले खलीफा हैं, उनके मकाम को हम समझ सकते हैं कि अल्लाह के नबी कहते हैं कि अगर उम्मत मुहम्मदिया में मैं अपनी उम्मत में किसी को खलील बनाता, जिगरी दोस्त बनाता, जानी दोस्त बना सकता, तो अबू बकर को बनाता। वहीं पर दूसरी रवायत आती है, दूसरी हदीस है, सही बुखारी की 3659 नंबर की, जुबैर बिन मुतइम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हदीस है, कहते क़ाल अतत इम्रअतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अमरहा अन तर्जिअ इलैहि क़ालत अरअयत इन जिअतु व लम अजिदका कअन्नहा तक़ूलुल मौत क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लम तजिदीनी फ़अती अबा बकर। रवाहुल बुखारी। कहते हैं कि एक औरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे लौटा दिया कि इस वक्त तुम जाओ, वापस हो जाओ। कालत, वो कहने लगी, आपका क्या ख्याल है, आपकी क्या राय है, अगर मैं आऊं और अल्लाह के नबी आपको न पाऊं, कहीं आप अल्लाह को प्यारे हो गए। उनका मकसद ये था कि कहीं अल्लाह ने आपको उठा लिया, अल्लाह को प्यारे हो गए, तो मैं कहां आऊंगी,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اِلَّمْ تَجْدِينِي، اگر تم مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس آنا، ابو بکر سے اپنے مسائل پوچھنا۔ میرے بھائیو، اندازہ لگایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، کتنی بڑی شخصیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا درجہ۔ کہتے ہیں اگر تم مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس چلی آنا۔ آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں۔ آئیے اسی پر بس نہیں، بے شمار احادیث ہیں۔ بخاری کی 3671 نمبر کی حدیث ہے، محمد بن حنفیہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں قال قلت لی ابی، میں نے اپنے والد یعنی علی بن ابی طالب سے کہا، کیا کہا؟ ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ علی بن ابی طالب کا یہ کہنا ہوا قال ابو بکر، انہوں نے کہا ابو بکر، نبی کے بعد سب سے افضل لوگ، بہتر لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سن لیں وہ لوگ جو علی کو الہ مانتے ہیں رضی اللہ عنہ کو، ان کے ساتھ غلو سے کام لیتے ہیں اور ان کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ خلافت کے حقدار علی ہی تھے رضی اللہ عنہ۔ سن لیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کہ لوگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین لوگ ابو بکر صدیق ہی ہیں۔ قلت، میں نے کہا ثم من، پھر کون؟ کہا ثم عمر، پھر عمر۔ میرے بھائیو، دیکھ لیا آپ نے، اس حدیث سے بھی، صحیح بخاری کی اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کس قدر اونچا ہے، کتنی بڑی شخصیت کے مالک ہیں۔ اور ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی 3675 نمبر کی، جس حدیث سے بھی آپ ابو بکر کے مقام کو سمجھ سکتے ہیں رضی اللہ عنہ، خلیفہ اول کے درجہ کو سمجھ سکتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صعد احدا وابو بکر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان، رواه البخاری۔ یہ ساری باتیں، سارے حوالے بخاری سے پیش کیے جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ چڑھے، انس بن مالک کا بیان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ چڑھے، ساتھ میں ابو بکر بھی چڑھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چڑھے، اور عثمان بھی ساتھ میں تھے، وہ بھی پہاڑ پر چڑھے۔ فرجف بہم، ان سب کے ساتھ احد پہاڑ ہلنے لگا، کپ کپی آ گئی، لرزنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اثبت احد، احد ٹھہرا رہا، فانما علیک نبی، اس لیے کہ تجھ پر نبی، ایک صدیق اور 2 شہیدی تو ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث سے بھی ابو بکر صدیق کے مقام کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اور یہی نہیں میرے بھائیو، ابو داؤد کی 1678 نمبر کی حدیث ہے، کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے، کہتے ہیں قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتصدق ووافق ذلك عندي مالا فقلت اليوم اسبق ابا بکر ان سبقت يوما قال فجئت بنصف مالی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ابقيت لاهلك۔ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا، اور اتفاق سے ان دنوں میرے پاس مال بھی تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، میں نے دل میں کہا اگر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی دن آگے بڑھ سکوں گا تو وہ دن آج ہی ہے، آج کے دن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا، پھر میں
अपना आधा माल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मा अबक़ैत लिअहलिक, अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? मैंने अर्ज किया, उतना ही जितना मैंने आपकी खिदमत में लाया है उतना ही छोड़ा है। वह अता अबू बकरिन बिकुल्लि मा इंदह, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु वो सब माल ले आए जो उनके पास था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? उन्होंने अर्ज किया, उनके लिए तो अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ कर आया हूं। अबक़ैतु लहुमुल्लाह व रसूला। अल्लाह अकबर। अब उमर फारूक का कहना है रज़ी अल्लाहु अन्हु, मैं अपने जी में कहा, अल्लाह की कसम मैं उनसे कभी भी आगे नहीं बढ़ सकूंगा, अबू बकर सिद्दीक से मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकूंगा। ये तिरमिज़ी की रवायत है और हसन और सही है। मेरे भाइयों, तो देख लिया आपने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम और मर्तबा किस कदर ऊंचा और कितनी इज्जत थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों में। और वहीं पर दूसरा खलीफा थानी उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में भी बता दूं। उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तिरमिज़ी की 3686 नंबर की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये प्यारा फरमान, लौ कान बादी नबियुन लकान उमर इब्न अल-खत्ताब, कहते हैं क्या अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते। अल्लाह अकबर। अंदाजा लगाए मेरे भाइयों, जिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुरा भला कहा जाता है, गालियां दी जाती है, मुनाफिक कहा जाता है, काफिर तक कहा जाता है, उस जो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हैं, उन पर लानतान किया जाता है, बुरा भला कहा जाता है, जबकि अल्लाह के नबी कहते हैं अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते रज़ी अल्लाहु अन्हु। दूसरी हदीस आती है तिरमिज़ी की 3681 नंबर की, जिसे अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने सहीहुल जामे के अंदर सही कहा है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा रावी हदीस है, कहते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बिअहब्बि हाज़ैनि रजुलैनि अलैका बिअबी जहलिन औ बिउमर इब्न अल-खत्ताब। कहते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अल्लाह, उन दोनों यानी अबू जहल और उमर बिन खत्ताब में से जो तुझे तेरे नजदीक जो ज्यादा महबूब हो उसके जरिए इस्लाम को ताकत क़ुव्वत बख्श, ताकत क़ुव्वत अता फरमा। क़ाल व कान अहब्बहुमा इलैहि उमर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तो उन दोनों में से उमर अल्लाह के महबूब निकले, अल्लाह के महबूब निकले। और अल्लाह ताला ने उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुशर्रफ इस्लाम किया, इस्लाम में दाखिल किया। अल्लाह अकबर। देख लिया आपने उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने के ताल्लुक से बाज़ाब्ता तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब से दुआ कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं और अल्लाह ने कबूल किया। बल्कि मेरे भाइयों, एक हदीस आती है जिससे हदीस से आप हज़रत अबू बकर, उमर और उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत का आप अंदाजा लगा सकते हैं। सही बुखारी की 3693 नंबर की हदीस है। रावी अबी मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, कहते हैं क़ाल कुन्तु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हायतिन फी मिन हितानिल मदीना, कि मैं मदीना के एक बाग में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। एक साहब ने आकर दरवाजा खुलवाया, फजाअ रजुलन फस्तफ्तह फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तह लहू व बश्शिरहु बिल जन्नह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके लिए दरवाजे खोल दो और जन्नत की बशारत दे दो। फ़फ़तहतु लहू फ़इज़ा हुवा अबू बकर, मैंने दरवाजा खोला, अबू बकर सिद्दीक सामने निकल कर आए और उन्हें जन्नत की बशारत दी गई, जैसा कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। फ़हमिदल्लाह, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के हम्द सना बयान की। देख लिया आपने, इस हदीस के अंदर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जन्नत की बशारत दी जा रही है। वहीं पर आगे अल्लाह हदीस आती है सुम्मा जाअ रजुलन फस्तफ्तह फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तह लहू व बश्शिरहु बिल जन्नह। दूसरे शख्स भी आए
اور انہوں نے دروازہ کھلوانا چاہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بھی دروازہ کھول دو اور انہیں بھی جنت کی بشارت دے دو. ففتحت له فاذا هو عمر، میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سامنے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. میرے بھائیو اندازہ لگا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے، جنہیں برا بھلا کہا جا رہا ہے، جنہیں گمراہ فرقہ شیعہ اور رافضی برا بھلا کہتے ہیں. اتنی بڑی شخصیت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جنت کی بشارت سنائی جا رہی ہے. اور پھر کہتے ہیں اسی حدیث کے اندر ثم استفتح رجل، پھر ایک تیسرے شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلوانا چاہا. فقال علی، مجھ سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں افتح لہ وبشرہ بالجنہ، دروازہ کھول دو انہیں بھی جنت کی بشارت دے دو. الا بلوا تصیبہ فاذا عثمان، اس مصیبت پر جو انہیں پہنچنے والی ہے. میرے بھائیو دیکھ لیا آپ نے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جنت کی بشارت دی گئی. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حمد و ثنا بیان کیا اور کہا اللہ المستعان، اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے. تو اس حدیث سے خلفاء میں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ کے مقام اور درجات کا پتہ چلا. ان کی شخصیت کو ہم سب نے سمجھا کہ یہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ جنتی صحابہ ہیں، جنتی صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 صحابیوں میں سے ہیں جنہیں جنت کی بشارت دی گئی ہے. اور میرے بھائیو اس کے علاوہ بھی حدیثیں آتی ہیں. صحیح بخاری کی 3679 نمبر کی حدیث ہے. راوی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان دخلت الجنت فاذا انا بالرمیسہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خواب میں جنت میں داخل ہوا. فاذا انا بالرمیسہ امراتی ابی طلحہ، تو وہاں میں نے ابو طلحہ کی بیوی رمیسہ کو دیکھا. وسمیت خشفۃ فقلت من ھذا، ساتھ ہی میں نے قدموں کی آہٹ سنی، آواز سنی. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فقال ھذا بلال، بتایا گیا کہ یہ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ورأيت قصرا بفنائه جاریہ فقلت لمن ھذا قال لعمر بن الخطاب، اور میں نے ایک محل دیکھا، اس کے سامنے ایک عورت بیٹھی تھی. میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے. فأردت ان ادخله فانظر الیہ فذکرت غیرتک، میرے دل میں خیال آیا کہ اندر داخل ہو کر اسے دیکھوں، لیکن مجھے عمر کی غیرت یاد آئی، اس لیے اندر داخل نہیں ہوا. اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے کہا فقال بأبی انت و امی یا رسول اللہ اعلیک اغار، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، فدا ہوں، اے اللہ کے رسول کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ دیکھ لیا آپ نے میرے بھائیو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبہ اور اس کی شخصیت کس قدر اونچی، آپ کا کس قدر مقام اونچا کہ جنت کے اندر محل دیکھا جا رہا ہے جو محل خاص ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. اللہ، یہی نہیں اس کے علاوہ بھی بے شمار احادیث ہیں جن سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبہ سمجھا جاتا ہے. اب آئیے اختصار میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ کو بھی بتا دوں. انہیں بھی نہیں چھوڑا جاتا ہے، انہیں بھی برا بھلا کہا جاتا ہے.
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے رضامندی کا اظہار کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، دو بیٹیوں سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی ہے۔ یہ معمولی شخصیت نہیں میرے بھائیو۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سمجھنے کے لیے، ان کی شخصیت کو جاننے کے لیے صحیح بخاری کی 3130 نمبر کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، کہتے ہیں قال انما تغیب عثمان عن بدر فانه كانت تحته بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكانت مریضہ۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہو سکے تھے، ان کی نکاح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی تھی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ بیمار تھی۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لک اجر رجل ممن شہد بدرا وسہما، کہ تمہیں بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا بدر میں شریک والے کسی شخص کو، اور اتنی ہی حصہ بھی ملے گا۔ میرے بھائیو اندازہ لگائیں کہ بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہیں لیکن اجر پا رہے ہیں اتنی ہی جتنا کہ بدر کی لڑائی میں صحابہ شریک ہوئے، اور اتنی ہی حصہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اتنا حصہ بھی تمہیں ملے گا مال غنیمت سے۔ اور یہی نہیں میرے بھائیو، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے جنہیں برا بھلا کہا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہے، جنہیں کہا جاتا ہے کہ یہ ظاہری طور پر اسلام کا اظہار کرتے تھے، اپنے سینوں میں نفاق کو چھپایا کرتے تھے، آپ سمجھیں بیت رضوان جس میں صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی، جن صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے رضامندی کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت کے نیچے تجھ سے بیعت کر رہے تھے۔ کون ہے مومن؟ کن لوگوں نے بیعت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر؟ صحابہ، جن صحابہ کو گمراہ فرقے برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اسلام سے پھر گئے، ایسے مومنوں سے خوش ہو گیا، اللہ راضی ہو گئے، ان کے دلوں میں جو تھا اس نے معلوم کر لیا۔ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم، اور ان پر اطمینان نازل فرمایا، واثابہم فتحا قریبا، اور انہوں نے قریب کی فتح عنایت فرمائی۔ بیت رضوان کہتے ہیں کہ وکانت، صحیح بخاری کی 3698 نمبر کی حدیث ہے، وکان بیت الرضوان بعدما ذهب عثمان الى مکہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ الیمنی، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا گیا، مکہ والوں نے عثمان بن عفان کو گھر میں قید کر لیا اور یہ بات پھیلا دی کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے درخت کے نیچے بیعت لیتے ہیں اور کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ سے اشارہ، دائیں ہاتھ کے ذریعے سے یہ کہتے ہیں کہ ہاذہ ید عثمان، یہ تو عثمان کا ہاتھ ہے، فضرب بها علی یدہ۔ میرے بھائیو تو اس طرح آپ سب کے سامنے، سامعین کے سامنے صحابہ کرام کے مقام، مرتبہ اور شخصیت کو اجاگر کیا گیا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، اور ساتھ ہی ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم کے درجات کو بھی بیان کیا گیا ہے، ان کی شخصیت کو بھی اجاگر کیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو صحابہ کرام سے محبت کرنے کی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، خلفاء راشدین اور دیگر صحابہ کرام سے اور آل بیت سے بھی محبت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی اپنے صحابہ کی اور ان خلفاء راشدین کی جنہیں برا بھلا کہا جاتا ہے ان سب کا بھی دفاع کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ